وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ذکر تیرے یار دا مولا کرے دار وجاں۔ ذکر تیرے یار دا مولا انتہائی عزت و احترام دے لائق قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں،
ماہ جمادی الاول شریف نے آج 9 تاریخ ہے. گزشتہ جمعہ اساڈے مہمان گرامی پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ پیر فضل حق اویسی صاحب آپ انہوں نے خطاب سماعت کیتا. اللہ کریم پیر صاحب نے علم اندر ذوق اندر اور مزید برکتہ نصیب فرمائے. آج جمعۃ المبارک نے اس خوبصورت موقع تے سورہ نساء کی ایک آیہ کریمہ نا چھوٹا جا حصہ میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی تھی. سادہ جا ترجمہ اللہ کریم ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. لوگو تسی سارے ایک رب نے عبادت کیتا کرو اور اس نال کسی بھی چیز نو ملایا نہ کرو، رلایا نہ کرو، شرک نہ کیتا کرو. متصل میرے رب نے اگلا جڑا اعلان کیتا فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں اور باپ نال اچھے سلوک نال پیش آیا کرو. حاضرین محترم، اس آیہ کریمہ نے کچھ ترجمہ سماعت کیتا. مختصر جہی اس نے روشنی اندر 2-4 گلاں عرض کرنے کی کوشش کرنا. اللہ بیانی نہیں توفیق نصیب فرمائے. تسی سارے لوگ بہتر جاننے ہو عبادت نے لائے ایک اللہ کی ذات ہے. اس تو علاوہ بندہ اگر کسی الہ سمجھے وہ بندہ دائرہ اسلام تو خارج ہوئے گا، مسلمان رانا ہی نہیں، او دا ایمان ختم ہوئے گا، بندہ سدھا کفر نے اندر داخل ہو گیا. لیکن جڑی میں گل عرض کرنے کی کوشش کرنا، اگر آج کوئی بندہ تساں تے درس دے جناب اس گل وچ بھی شرک ہے، اس گل وچ بھی شرک ہے، شرک تو بچنا چاہیے، میں جواب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونی تے مٹھی حدیث سناون لگا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرف آخر فرما دیتا. حضور نے فرمایا لوگو ماں اپنی امت میں شرک نہ ڈر ہے ہی کوئی، یعنی میری امت مشرک ہو سکنی نہیں. اور شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ ہر گناہ کی معافی دے دے سی، لیکن مشرک کی معافی کوئی نہیں ہوتی. بڑی واضح قرآن کریم نے آیت 2 جگہ تے اللہ کریم نے 21 سپارے اندر فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یہ آیت کریمہ ایک پارے اندر 2 مرتبہ آئی. اللہ کریم فرمایا کہ میں ہر گناہ معاف کر دے سا، لیکن قیامت والے دیہاڑے مشرک کی کوئی معافی نہیں، شرک کرنے والے کی کوئی معافی نہیں. اگر تسی ذرا محبت نال سماعت فرماؤ تو میں ایک اور آیہ کریمہ سنا دینا. سورہ لقمان اندر میرے رب نے فرمایا کہ یہ شرک نا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا ظلم ہے، اللہ نال کسی ذات کو شریک ٹھہرانا. فرمایا ان الشرک لظلم عظیم. حضرت لقمان اپنے بیٹے نصیحت پہ کرنے، اے میرا بیٹا زندگی اندر مشرک نہ بنے، زندگی اندر مشرک نہ بنے. اچھا میں ہوں تساں گل دسنا چاہنا، اگر تسی بیدار ہو کے سنو. ایک بندہ تساں دماغ کے جناب تسی اے شرک کر رہے ہو، اے شرک کر رہے ہو، اے شرک کر رہے ہو. اس نے ضمن وچ میں بخاری شریف کی سب تو پہلی حدیث پاک سناون لگا. سب تو پہلی حدیث پاک سناؤ تو پہلے ذرا جا کے گل سننی. ہر عمل نہ دار و مدار کس تے ہے؟ ہر عمل نہ دار و مدار
نیت ہے. حدیث نے الفاظ کے بعد بڑی مشہور و معروف بچے یاد ہے. فرمایا انما الاعمال بالنیات. یہ میری گل نہیں تہاڈی گل نہیں, سونے نبی نے فرمان ہے. بے شک ہر عمل دا دار و مدار نیت تے. اچھا گل غور نال سننی. ایک بندہ تساں آ کے جناب تسی وان کے قبراں تے وان کے سجدے کرے نے ہو, قبراں تے وان جھک کے بیٹھے ہو. عقیدے دی گل دسن لگا. حدیث پہلے پیش کی تھی, انشاءاللہ اسی نے ذمہ میری گل سمجھاونی. اللہ صحیح سمجھان کی توفیق نصیب فرمائے تے سن کے تساں اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میں دسنا چاہنا میرے بھائی, ہر عمل دا دار مدار نیت دے وے. تسی کسی قبر تے بیٹھے ہو, جا کے وان کے قبر والیاں مثال کے طور تے آج جمعہ نہ دینے, خوش قسمت ہو بندہ جڑا ماں باپ دی قبر تے بیٹھا. ایک بندہ جا کے خوش قسمت ہے باپ نے قبر تے گیا تے جس سائڈ تے باپ نے سرانا نا جگہ جا کے باپ نے قبر اب بوسا دینا. ایک وہ بندہ جس کی ماں دنیا تو ٹر گئی, ماں نے پیرڑ کلے جا کے قبر آ کے دینا, چمینا بوسا دینا. توجہ نال گل سننی, میں اپنی گل نہ پورا ذمہ دار انشاءاللہ, کوئی مائی دے نال میری گل نہ رد نہیں کرن لگا, لیکن گل ختم ہو سی تے تاں لازم بولنا سبحان اللہ. ہر عمل دا دار و مدار نیت دے وے. قبر تے وینے اسی جا کے بوسا دینے ہاں, انہاں کوئی خدا تے نہ سمجھنے. جی کہ بولے ہو اچھا بولو, انہاں خدا نہ سمجھنے, بلکہ اپنے ماں اور باپ نے احترام میں جا کے انہوں نے قبر پیار دینے, بوسا دینے ہیں. اور ایک اور گل یاد رکھے, میں تو حدیث پاک سنائی نا, سجدہ کرنے واسطے بھی پہلے نیت ہونا ضروری ہے. آئی سمجھ, مسجد میں جا گئے ہو, اگر اللہ نے عبادت نہ ہو کہ نہیں حالات سجدے پہ کرو تو میں خدا نہ ملنا, سجدہ قبول ہو سی؟ سجدہ قبول ہو سی؟ جب خدا ہی نہ ماننا ہے تو سجدہ ہونا کوئی نہیں ہونا. کسی نے قبر پہ جا کے کسی نے ہاتھ چومنے, کسی نے پیر چومنے, اس کو پہلے نیت ہونا ضروری ہے. اگر نیت نہیں تو سجدہ قبر کی بھی رہنے جا کے موجود نہیں قبرہ میں کے بوسر دینے, خدا نہ سمجھنے بلکہ خدا نہ بندہ سمجھ کے انہوں نے احترام میں جا کے انہوں نے قبرہ جا کے بوسا دینے. بوسا دینا شرک نہیں, کسی خدا سمجھ کے سجدہ کرنا کیوے, بولو بولو, خدا سمجھ کے بات کرنی کیوے شرک. اور ایک اور گل یاد رکھیں, استاد تشریف فرمان پڑھے لکھے لوگ موجود ہو, سجدہ کرنے واسطے 6 چیزیں زمین تے لگنا ضروری ہے. کتنی چیزیں؟ 6. میں گن کے دیتا انشاءاللہ. 6 چیزیں زمین تے لگنا ضروری ہے. کیڑی چیز؟ 2 ہاتھ, 2 پیر, نک تے تہاڈا متھا. اگر انہاں چوں ایک بھی زمین تے نہ لگسی سجدہ کی بولے ہو سجدہ نہیں ہونا. اگر اس نیت نہ جا کے اسی کسی بھی قبر تے وساں, ہاتھ بھی ٹکاں, متھا بھی لواں, نک بھی لواں, لیکن میرے بھائی بے شک جا کے سارے عمل کرو. جدوں تک نیت میں جنوسی نے کہ میں خدا سمجھ کے چونا لگا, اس وقت شرک ہو ویسی. جدوں اے نیت ہو سی کہ خدا نہیں میرے پیارے, جا کے پیرا بھی بوسا دیو, جا کے ہاتھاں بھی بوسا دیو. اللہ کی قسم ہے شرک نہیں, عبادت بھی نہیں, تعظیم ہے, اور تعظیم کرنا ساڈے تے فرض ہے. شرک کے بارے میں سمجھ آیا کوئی نہیں ہے؟ ایک جگہ کے لوگ جگہ جگہ تے اکٹھے ہو گئے, شرک پہ کرنے, شرک پہ کرنے, شرک پہ کرنے. جس بندے میری گل سمجھ آئی انشاءاللہ جا کے اگر زندہ دل بندہ ہویا, اپنے عقیدے نال پیار ہویا تو دس دیسی جناب میں سجدہ نہ پہ کرے نا, میں نہ پیار پہ کرے نا. آ گئی نا گل سمجھ, اپنا عقیدہ بھی سمجھ آ گیا. اور دولت نہ کہہ سو, تھوڑے جے بیٹھو دولت نہ کہہ سو. انشاءاللہ قاری صاحب میری تقریر ریکارڈ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ آج ریکارڈ کر پہ کرنا. بھائی شرک تو پہلے نیت ہونی چاہیے کہ میں عبادت کیڑی پہ کرے نا, سجدہ کہاں کرن لگا. جدوں دل وچ اے گل لے کے اللہ تو علاوہ سجدے نے لائق ہی کوئی نہیں, اس کے علاوہ کسی نے سجدہ ہو ہی نہیں سکتی, تے شرک تو آ گیا. آ گئی نہیں سمجھ؟ اے میں اپنے عقیدے کی گل سنائی کہ سونے رب نے یہی تے لکھیا ہے, فرمایا واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا. فرمایا عبادت اللہ نہیں کرو, اس کے علاوہ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اے میرے عقیدے کی گل ہوئی. اچھا ہن میں جن ہستی کی گل سناون لگا, تھوڑا جہا ٹائم اندر میرے کو بالکل 15
مقصد یہ نہیں کہ موضوع مکمل ہویا، مقصد ہے انشاءاللہ ٹائم نہیں پابندی تو صدر توجہ نال گل سنی میں کہ دسن لگا فرمایا عبادت اللہ کی کرو کس نال شریک نہ ٹھہراؤ اس تو بعد فرمایا دو ایسی ہستیاں جنہاں نال تساں اچھے سلوک نال پیش آؤ ان کیڑے لوگ ہیں فرمایا ماں اور باپ توجہ نال سن میرے بھائیو دنیا تے اسی جیڑا بھی گناہ کرسان اس نے سزا اللہ قیامت آلے جیسی اللہ قیامت آلے جیسی مفتی احمد یار خان نیمی رحمت اللہ تعالی موائد نیمی اندر گل لکھی ہر گناہ کی سزا اللہ قیامت آلے جیسی لیکن دنیا تے ایک گناہ ایسا کہ او کرن نال اللہ دنیا تے بھی رسوا کرے نا تے اللہ قیامت آلے جھاڑے بھی عذاب دے سی ایک گناہ ایسا وہ کیڑا گناہ ہے علماء لکھیا صوفیاء لکھنے کہ فرمایا کہ ماں باپ نے نافرمانا اللہ دنیا تے بھی رسوا کرے نا اور اللہ قیامت آلے جھاڑے کو سن تباہ و برباد کرے سی زمانہ اپنے اکھڑا دیکھنا کہ جنہ دنیا تے ماں باپ نے نافرمانی کی تھی اللہ انہاں دنیا تے بھی رسوا کرے نا اللہ قیامت آلے جھاڑے کو انہاں عذاب دے سی اسی طرح صوفیاء فرمانے کہ ہر نیکی نا اجر اللہ قیامت آلے جھاڑے دے ہونا لیکن ایک نیکی ایسی کہ جس نے اللہ انعام دنیا تے بھی دے سی کہ اگلے جہان بھی دے سی فرمایا کیڑی نیکی جس دنیا تے ماں اور باپ نال پیار کیتا انہاں نے حق ادا کیتا انہاں نال پیار کیتا انہاں نے مال اپنے مال اپنا نہیں سمجھا بلکہ انہاں نے سب کچھ سمجھا دنیا تے نال پیار کرے سی اللہ اتنی بھی نیکی دا اجر دے سی تے اللہ قیامت آل داڑے تے بہت بڑا اجر عطا فرمائے سی اس لیے زمان وچ آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک سنا اللہ سن کے عمل کی توفیق دے مسجد نبی نا ماحول ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام نے سامنے بیٹھے ہوئے تے پرو ایک بڈھا جا بابا آ گیا توجہ نہ گل سن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجلس لگی صحابہ کرام بیٹھے ہوئے پرو ایک نوجوان آیا آ کے عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونا انصاف کرو سونا انصاف کرو دوستان گرامی قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا دربار انوار لگے ہوئے آئے دربار اقدس لگے ہوئے آئے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ میں ایک صحابی آئے نے ایک غلام آئے نے عرض کیتا یا رسول اللہ انصاف فرماؤ میں ساری دیار مال کمانا ساری دیار میں مال کمانا یا رسول اللہ میں نہ بڑھا جا باپ اگر موجود ہے ماں دس نہیں کوئی نہیں کہ میرا مال خرچ کر چھوڑنا میرا مال لا چھوڑینا یا رسول اللہ تو سی انصاف فرماؤ میرے آقا نے اپنے غلام نو بلایا اے میرے غلام جا کے اس نوجوان نے باپ نو بلا کے لیا اور نوجوان گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام سنایا اے اللہ نے پیارے رسول کے غلام جلدی آتا نو اللہ نے رسول بلا لیا ہے اور بڑھا جا بابا آکھنا آج خیر دیا میں نو اللہ نے رسول نے کیوں بلایا ہے اور آکھن لگا تیرے بیٹے نے تیری شکایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ میں سنائی ہے جدوں اس بڑھے بابے نو پتہ لگیا ہے میری شکایت نبی پاک نو لائی گئی ہے اور باپ پریشان ہو گیا ہے غمگین ہو گیا ہے اتنا پریشان آیا اپنے گھر چوں نکلیا ہے پوچھن لگا میری شکایت کرنے والا کون ہے اس نبی کے غلام نے دسیا ہے تیری شکایت کرنے والا اور کوئی نہیں تیرا اپنا پتر ہے کون ہے تیرا اپنا پتر ہے اس جا کے تہاڈی شکایت لائی پریشان ہو گیا میری شکایت حضور دی بارگاہ وچ اس وقت سوچن لگا پتر میرا ہو کے میری شکایت اللہ دے نبی اگے غمگین ہو گیا بس کچھ ذہن وچ بولنا شروع کر دیتا زبان میں اظہار نہیں پہ کرے نا دل وچ کوئی گلاں نہیں شروع کر دیتیاں جدوں حضور دی بارگاہ وچ آئے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بابا تیری اگلی گل بعد میں سن سا اپنے گھر کو لے کے میری مسجد تک رہتی جو کچھ پڑھے ہی پہلے وہ سنا دے
میرے نبی نے فرمایا رستے میں جو کچھ پڑھنا ہے پہلے وہ سنو، ذرا اپنی داستان سنا۔ عرض کرنا اللہ دے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑا جو کچھ میں پڑھنا ہے میرے رب تو علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یا رسول اللہ تو سن کس طرح پتہ لگ گیا ہے؟ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علقمہ دی اما نابینا ہو گئی نے نظر کوئی نہیں آ رہا لیکن کہہ دیا نے میں کہہ دیا مقدرہ والیاں میں اللہ دے نبی بلا رہے ہیں حضرت علقمہ
کسی دا بیٹا فوت ہو جائے اگر پتر مر گیا اسی دعا کرے نے اللہ اس کو بہتر بدلہ دے گی کسی دی بیٹی فوت ہو جائے انتظار بدلے دی ہونی ہے کسی دا بھائی فوت ہو جائے اللہ اور بھائی دے سکتا ہے لیکن یاد رکھو کائنات دی ہر چیز دا بدل ہے ماں باپ دا بدل کوئی نہیں ماں باپ دا بدل کوئی نہیں اس واسطے ہو میرے بھائیوں اگر کائنات اندر یہ ہستیاں مل گئیاں نے ایک باری ملیاں نے دوبارہ کوئی نہیں ملی اگر دنیا کے موجوداً قدر کرو میرے رحمت اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما جنتک منارک اوے ہستیاں آنا سمجھو توڑے واسطے جنت بھی نے توڑے واسطے دوزخ بھی نے حدیث پاک پھر سنو میرے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ چاہنا میرے کاروبار اندر برکت ہوئے سبحان اللہ ہونی چاہیے آخر جملے میرے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ چاہنا میرے کاروبار اندر برکت ہوئے جیڑا بندہ چاہنا میری عمر اندر برکت ہوئے تسی نو چاہنے سبحان اللہ ہونی چاہیے میں کوئی تقریر رانا جہاں پہ کرے نا ترکین پہ کرے نا ماں باپ کا احترام پہ دسنا میرے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ چاہنا میری عمر اندر خیر ہوئے میرے کاروبار اندر خیر ہوئے فرمایا گھبرا نہیں ماں باپ نال نیکی کی کر رزق جانے سونا رب جانے قرآن پڑھ لگا ہے میرے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں حضرت عمر بن جمو میرے نبی نے صحابی نے عرض کر دے یا رسول اللہ بڑا مالدار بڑی دولت اللہ دیتی ہے کتھے لاؤں کتنے خرچ کروں صحابی تے نبی نے درمیان گلاں ہو رہی نے اللہ نے جبریل کو بلایا جبریل سدرا چھوڑ اے میرا قرآن میرے یار ہو جا کے دس دے سونیا اے بڑی مولا کی پوچھنے نے اللہ مال دیتا ہے کتھے لاواں سنو رب دا قرآن رب العالمین نے فرمایا یسألونک ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين تیرے مال کتنے لاویے فرمایا جی چنگا مال لے حلال لے پاک لے فرمایا سب تو پہلے خرچ کرنا چاہتے ہو تے اپنے ماں اور باپ دلاؤ چنگا مال حرام نہیں حلال مال اس سے آپ کا یقین چنگا مال موجود دلاؤ لاؤنے نے انشاءاللہ اللہ اجر ضرور دے سکتا حدیث پاک میں گفتگو ختم کرنے لگا حضور نے فرمایا سب تو چنگا مال سب تو پہلے ماشاءاللہ پھر بولو ایک بار اس تو بعد اپنے گھر آنا اپنے اس تو بعد اپنے قریبی رشتہ دار اس تو بعد اپنے دور میں رشتہ دار اس تو بعد فرمایا اگر محلے وچ کوئی حقدار ہے اساں دیو یہ حضور نے حدیث ہے انشاءاللہ زندگی ہوئی تھا اس موضوع تے مزید اور بڑے جانے بہت ساری گلاں آ رہی ہیں پھر کسی موقع تے اللہ کریم اساں سارے والدین صحیح طریقے نال ادب کرنی توفیق نصیب فرمائے اللہ ساڈے ماں باپ کی زندگی اندر خیر فرمائے کئی باری دسیا دنیا تے سب تو بڑا پیر ماں اور باپ باقی سارے پیر بعد جن دنیا میں سب تو بڑا مرشد تواڈے ماں اور باپ قدر کرو انشاءاللہ بڑا کریم رب نے بیڑا پار کر دے گا اللہ عملی توفیق نصیب فرمائے آخر دعویٰ